بس شکر ہے، بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں میں یہ تصوف اور یہ جو روحانیت جتنی تیزی سے لوگوں کو اس کی اویئرنیس آ رہی ہے، زندگی میں آسانی آ رہی ہے لوگوں کے. ہم جہاں وہ فزیکل ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ڈائٹ ایکسرسائز، وہاں ساتھ ساتھ یہ جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے یہ بڑا کام کر رہا ہے، لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آ رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ نیگیٹو میسیج جا رہا ہو تو وہاں پہ پازیٹیو میسیج جو ہے وہ زیادہ اسپریڈ ہونا چاہیے، تاکہ وہ نیگیٹو میسیج اتنا چھپ جائے کہ ہمیں ہر طرف پازیٹیو میسیج ہی سمجھ آئے، نظر آئے. آواز لگانے والے ہونے چاہیے نا، ہیں بھی تو وہ سچ کی آواز چلتی بھی رہتی ہے. یہ جو ہوتی ہیں یہ چھوٹی موٹی جو آوازیں ہوتی ہیں یہ آس پاس سے اٹھتی رہتی ہیں اور یہ ایسے ہی دبتی رہتی ہیں، ان کے کوئی نام و نشان بھی نہیں رہ جاتا. حق کی آواز ہی جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھ رہا یہ ٹک ٹاک پہ نا اتنے بچے ہیں جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو کو وہ اے آئی کے تھرو ٹریٹ کر کے اس کی آڈیو کوالٹی کے اوپر کام کر کے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں جی، اور اتنے سارے اب وہ پیجز بن چکے ہیں نا، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. بڑا اس میں یونیک جو ہے وہ میں لاسٹ دیکھ رہا تھا، وہ صاحبزادہ صاحب نے اپنے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ وہ ویڈیوز بھی لگائی ہیں. وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں، وہ ایک گاؤں کا وہ ایک سین ہے اور وہ ہاں جی وہ بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بڑا اچھا ہے، اس میں جو ہے وہ کام ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے جہاں آج اگر ہم بات کریں، ابھی میں نے نیگیٹیوٹی کی بات کی، تو اے آئی سے کتنی نیگیٹیوٹی بھی پھیلائی جا رہی ہے اسی ٹائم پہ. حالانکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ انیشیل سٹیج پہ ہے ہمارے پاس اے آئی. تو اگر ہم اس کے اندر ابھی سے ہی پازیٹیو کام کرنا شروع نہیں کریں گے تو ہم تو پھر ہمارے پاس تو سامنے صرف نیگیٹیوٹی ہی رہ جائے گی. جیسے ایک وقت میں جب ٹی وی آیا تو ٹی وی پہ جو ہے بہت سارے جو دین سے جڑے لوگ تھے وہ نہیں آتے تھے. بالکل یہی سمجھتے کہ جیسے یہ اس کی اجازت نہیں ہے اور غلط چیز ہے جی. لیکن اس کا فائدہ دوسرے سائڈ نے اٹھایا اور فضول کانٹینٹ بنتا رہا، غیر ضروری کانٹینٹ بنتا رہا، شر والا کانٹینٹ بنتا رہا، خیر کی بات کسی نے نہیں کی. تو یہ ابھی ہمارے پاس جو کوئی اے آئی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں جتنا کام کیا جائے وہ کم ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں نا، ان کو بھی تھوڑا سا اپنا مائنڈ جو ہے براڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ آپ یہ جو ماڈرنائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی طرف آپ جائیں. جہاں تک شریعت کی حدود ہیں اس حدود کے اندر ہی رہیں، لیکن جتنا آپ اپنے آپ کو ماڈرن کر سکتے ہیں آپ کریں، تاکہ آپ دنیا کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکیں. اگر آپ دنیا سے پیچھے رہ گئے تو کوئی آپ کو کیوں سنے گا، کوئی آپ کا میسج وہاں تک پہنچے گا کیسے؟ مجھے نا اسی بات سے نا وہ میرے پاس اس دن ایک مفتی صاحب آئے، بڑے پیارے بھائی ہمارے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے جم اس لیے نہیں آیا تھا پہلے، لیکن وہاں پہ وہ جو نوجوان بچے ہیں نا وہ انگریزی کے اتنے اونچے شور والے واہیات قسم کے گانے لگا لیتے ہیں کہ مجھے تو ادھر انگزائٹی ہونا شروع ہوگی، تو میں چھوڑ کے چلا گیا. میں نے کہا نہیں مفتی صاحب، آپ نے 10-12 مفتی اکٹھے کرنے اور آپ اکٹھے ہو کے آئیں، وہ بچے آپ کے احترام میں وہ والا میوزک بند کر دیں گے. تو آگے سے ہنستے لگی رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ سارے ہو جائیں گے، آپ کی جو وضاحت ہے، آپ کی جو ایک الحمدللہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اگر آپ وہاں پہ 10-12 لوگ اس طرح کے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس طرح کا یہ شور شرابہ یہ خود بخود کم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو. ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ شاید نا جو مذہبی حلقے ہیں نا وہ ہر چیز کو اپوز کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. صرف آپ ان کو تھوڑی سی اسپیس تو دیں. آپ ان کو اسپیس ہی نہیں دیتے کہ وہ کوئی کام کر سکیں. آپ نے ان کو مسجدوں تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے بس اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر ہماری دنیا ہے اور سارا کام ہے ہی باہر. بالکل. یہ جتنے بھی جو ہے کچھ عرصہ مسجد میں لگا کے پھر نکلتے ہیں تو اصل تو اللہ کی فضل تلاش کرنی مسجد کے باہر. سب فرماتے ہیں نا کہ وہ مسجد کے اندر والا جو ہے وہ جب باہر قائم ہو گئی آپ کی تو نماز آپ کی قائم ہو گئی. مسجد کی اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی جب برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی. تو ایسی ہے کہ جو آپ جس طرح کسی بھی مسجد جاتے ہیں تو کوئی رنگ و نسل کا فرق نہیں، کوئی عہدے کا فرق نہیں، سب کے سب جو ہے ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا جوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. کوئی شور نہیں کر سکتا، شاؤٹ نہیں کر سکتا. جو مسجد کا ایک احترام ہے وہ قائم رہتا ہے، انسان کا احترام قائم رہتا ہے. پروفیشنل لائف میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا، کندھے سے کندھا جوڑ کے. مولوی بھی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ جو جم والا جو لڑکا جو انگلش گانے سنتا ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے، تو اس کو پیار سے لے کے آئے، ہاں جی سدھر جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں سدھرتا. وہ الٹا وہ ایک آپ جو ہے نا وہ ایک وہ ورسز والی ایک سچویشن بن جاتی ہے. اس میں کوئی پازیٹیو میسج بھی نہیں جاتا اور کوئی جیتتا بھی نہیں ہے، کوئی ہارتا بھی نہیں ہے. وہ ایک بس آپ لڑ ہی رہے ہوتے ہیں.
کام ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو محبت سے کیا جائے اور اپنائیت سے کیا جائے. ہمارے جتنے اولیاء اللہ ہیں انہوں نے محبت سے دین پھیلایا اور امن سے دین پھیلایا, اور جہاں پہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی تھی, جہاں پہ فرقہ واریت تھی, انہوں نے اس کو جو ہے وہ ختم کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب دیکھا کہ لوگ بھجن سننے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں سننے جاتے ہیں, حالانکہ یہ لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ جب وہ واپس آئے لوگ تو انہوں نے کہا کہ کیوں سننے جاتے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم بھجن سننے نہیں جاتے, ہمیں وہ جو میوزک ہے نا جو وہاں پہ انسٹرومنٹس بجتے ہیں وہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اسلام میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم اس سے تبلیغ کریں گے. انہوں نے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ جب سٹارٹ کروائی, قوالی کا آغاز ہوا تو اس سے دیکھیں کہ خواجہ صاحب نے 90 لاکھ مسلمان کیے. اگر وہ پہلے ہی دن وہ بھجن سننے جو لوگ گئے تھے ان کو کہہ دیتے کہ بھائی چلو اب تو جاؤ, ادھر گئے کیوں, تو پھر وہ کیسے آتے واپس؟ کبھی بھی نہیں آتے. بڑی طاقت ہے جی الحمدللہ. اور گزارا کرنا وہ میرے خیال میں اگر وہ آج تو 90 لاکھ ہیں, اگر وہ اس طرح کا رویہ اپناتے تو شاید 9 بھی نہ ہوتے. ہمارے جتنے آباء و اجداد ہیں میرے خیال میں ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. بالکل ایسی ہے. تو ہمیں بھی جو ہے نا اسپیس دینی چاہیے. اسلام بڑا جو ہے وہ وائڈ جو ہے وہ ریلیجن ہے. حضور رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا مسلمانوں تک قید کر دیا آپ کی ذات کو, حالانکہ وہ تو ایسی ہستی ہیں کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو ہم نے اپنے دماغ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک حدود طے کر دی ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اسلام کی باؤنڈریز ہیں, اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. حالانکہ اسلام تو گلوبل ریلیجن ہے, ہر چیز اس میں آتی ہے. اس دن ایک بچہ آیا, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو وہ آپ ہی کا ہم نام تھا, تو مجھے کہتا ہے کہ اسی طرح سے نا اسی نور بشر کے اوپر کوئی بات ہوئی. تو میں نے کہا دیکھو علم اور عمل یہ ڈسکس ہونا چاہیے, اصل بات ہم نے چھوڑ دی ہے اور بحث میں ہم پڑ گئے. ایسے ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے, اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے لیے کے قریب کرنا ہے, اور عملی محبت کی دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما اور عملی محبت عطا فرما. اور جس کو یہ عطا ہو جاتی ہے وہ بدل جاتا ہے. جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. تو یہی بات ہے نا کہ جب سے عمل ختم ہوا ہے, باتیں صرف باتیں, جب یہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ جو تھوڑے بہت ڈفرینسز ہیں نا یہ بھی ہٹ جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب وہ واضح صاحب فرماتے ہیں نا کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر, اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے. تو وہ کدورت جو نکالنی ہے نا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے شرک پہ کہ آپ شرک نہ کریں. اب یہ کدورت نکالنا بھی ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ہی شامل ہے. بالکل بہت بڑی کہ جہاں جو خانہ خدا ہے, جو دل ہے, اس میں دنیا کی محبت بھی بسی ہوئی ہے اور اللہ کی محبت بھی بسی ہوئی ہے, تو وہ شرک ہو رہا ہے. بالکل دونوں ساتھ ایک چیز رہ سکتی ہے, سبحان اللہ, بالکل ایسے, یا اللہ یا پھر دنیا. تو جب اللہ رہ جائے گا تو اللہ پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سارے ہی مانتے ہیں. اللہ کے ساتھ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب آپ صرف اللہ کو بسا لیں گے دل میں تو میرے خیال میں کوئی اختلاف رہے گا ہی نہیں, باقی پیچھے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. یہ اسی کے اوپر نا مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا مزار پہ جانا شرک ہے, تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا اس کا مفہوم کہ شرک بتاؤں کیا ہے, مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے صرف پیسے مانگتے ہیں. وہ اصل میں وہ دل میں اس کی بھی مقصد یہ ہے کہ دل میں تو دنیا ہی ہے نا, دنیا. تو وہ جو شرک والا ہے نا وہ گھر سے شرک کا ارادہ لے کے نکلتا ہے. ایسے ہی ہے, چاہے وہ مسجد جائے, بالکل چاہے وہ مزار جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ بلکہ میں آپ سے حالانکہ آپ ہمارے میزبان ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہماری ہے, آپ چونکہ سائیکولوجسٹ بھی ہیں اور اس طرح پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہماری ہر چیز ورلڈلی ڈیزائرز کے ساتھ جو ہے نا وہ انوالو ہو گئی ہوئی ہے. مطلب کہ ہم نے پیسہ, گاڑی, مکان اور جو ہے وہ اپنے لگژری لائف سٹائل اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ یہ کتنا ضروری بھی ہے اور کتنا غیر ضروری بھی ہے. دیکھیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے ایک فکر میں نا بات کو سم اپ کر دیا ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. اگر تو آپ
پیسہ کما رہے ہیں, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, گاڑی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, رہنے کے لیے کر رہے ہیں تو جائز ہے. جو بھی آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کتنا کما رہا ہوں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا کتنا کما رہا ہے, اور یہی بے سکونی کی ابتدا ہے. ڈپریشن اور انزائٹی کی مین وجہ یہی ہے. یہ جو فکر ہے نا کہ کامیاب زندگی وہ ہے جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تم بنا رہے ہو وہ صرف رہنے کے لیے بنا رہے ہو اور تمہارا ارادہ نکلنے کا ہی. بالکل. جب تک حاصل رہنا اور جانا برابر نہ ہو جائے نا زندگی میں سکون نہیں آئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ جو بھی کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہو کہ آپ اپنی فیملی کو, اپنے آپ کو ایک کمفرٹ میں رکھ سکو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر زندگی کا کل مقصد یہی بن جائے کہ 4 پیسے کما لیے, اسی سے آپ کو مزہ مل رہا ہے, تو کل کو جب یہ کم ہونا شروع ہوں گے تو اس سے بڑا بے سکونی کا جو ہے عالم اور کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت نے کہا نا کہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پیار کرے گا تو پیسہ دے گا, زیادہ پیار کرے گا واپس بھی لے گا. دیکھیے آزمائش ہے نا, آزمائش ہے. اب وہ کچھ کو دے کے آزماتا ہے, کچھ کو لے کے آزماتا ہے. تعلق قائم رہنا چاہیے. تعلق قائم ہے تو ستم بھی کرم ہے, تعلق نہیں ہے تو کرم بھی ستم ہے. لوگوں کو نا وہ ایک حد مقرر کرنی ہے, اپنا وہ پرپز آف لائف ڈیفائن کرنا ہے. یہ جو ارادوں کا ٹوٹنا ہے نا, ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے. جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے نا, وہ اس لیے آتی ہے کہ تاکہ آپ اپنا پرپز ڈیفائن کر سکیں. پرپز ہی تو ڈیفائن نہیں ہے ہمارے ہاں. اور مشکلات میں آپ کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ٹھہرنا مشکل ہے. تو اگر ٹھہرنا مشکل ہے تو جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. وہ کام کیا ہے؟ بالکل. جن کو وہ کام مل جاتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے. میں ایک دن خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو بات ویسی عام روٹین میں ہم جو باتیں کرتے ہیں بس وہی باتیں چل رہی تھیں. تو وہ ایک واقعہ انہوں نے شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہوتی ہے, کبھی اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ رو رہی ہوتی ہے؟ میں نے کہا اس میں سے تو وہ سر نکل رہے ہوتے ہیں, وہ رو تو نہیں, جدائی کی فریاد. ہاں جی. تو کہتے ہیں وہ جدائی کی فریاد جو ہے وہ اس میں اس کا پیچھے پروسیس کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں, آپ بتائیں. تو کہتے ہیں وہ جب ٹوٹتی ہے نا ایک اپنی شاخ سے, تو اس کے اندر وہ اس کا گودا اور وہ سارا کچھ وہ ویسے ہی ہوتا ہے. پھر ایک بندہ اس کے اندر سے صفائی کرتا ہے. تو کہتے ہیں باہر سے اس کی صفائی کم کی جاتی ہے, اندر سے زیادہ کی جاتی ہے. تو جب اس کی اندر سے صفائی ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس میں جو اس کا مالک ہوتا ہے نا, وہ اگر جیسی بھی آواز نکالے آگے سے سریلی آواز ہی نکلتی ہے. کیا بات. تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بانسری سمجھیں. سبحان اللہ. کیا کہ اپنے اندر سے وہ سارا گودا نکال دیں, اپنے آپ کو بالکل صاف شفاف کر لیں, اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس وہ اس کی ہی آواز بن جاتی ہے. پھر جیسے وہ بات کہیں اور نکل جائے گی لیکن میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. جیسے پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہتے ہیں کہ من نیم واللہ من نیم, تو وہ جیسے کلام ہے وہ کسی اور کی پھر آواز شروع ہو جاتی ہے. پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے. بالکل ایسے. تو یہی ہے کہ وہ اندر سے جب تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے, اور جب باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے. وہ پھر خالی آپ کا ظاہر نہیں, پھر وہ واسع صاحب کہتے ہیں نا کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت, احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت. مجھے اسی سے نا ایک بڑی پیاری سنی, تو میں نے کسی جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہے لیکن وہ میں نے بڑی ریلیٹ کی. نیگیٹو ایموشنز کی بات ہو رہی ہے. ہر بندہ نیگیٹو ایموشنز کا شکار ہو چکا ہے, صحیح, ایڈکٹ ہو چکا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں, اسے ہر جگہ برائی نظر آ رہی ہے. نیگیٹو ایموشن کی ابتدا ہوتی ہے صرف اپنے بارے میں سوچنے سے. میری بیوی, میرے بچے, میری گاڑی, میرا گھر, میں میٹر کرتا ہوں, باقی کچھ میٹر نہیں کرتا. جو انسان یہ سوچ رکھتا ہے, نیگیٹو ایموشنز اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اور دوسرا جو بات انہوں نے کی کہ ہر چیز کو ویسے ہی پرسیو کرنا جیسی وہ نظر آ رہی ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصل شکل دکھا کے, تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں کہ کیا ان کا اصل ہے. یعنی کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ بھی حجاب ہو سکتا ہے. ہاں جی. ہوتا کیا ہے, کوئی بندہ اگر برا بیہیو کر رہا ہے تو ہم فوراً اس کو جج کر لیتے ہیں, یہ تو ہے ہی برا انسان, حالانکہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے, کیا پریشانی چل رہی ہے, کیا مسائل سے وہ دو چار ہے, کیا بچپن میں اس نے اذیتیں کاٹی. ہم کوشش ہی نہیں کرتے نا جاننے کی. اگر ہم تھوڑا سا ججمنٹل نہ ہو اور ایک سٹیپ پیچھے ہو کے
ایک تو یہ کہ میں ہاں اس جی کو نکال دیں, اور دوسرا یہ کہ ہر کسی کو ویسے نہ سمجھے جیسے وہ نظر آتا ہے. بالکل بالکل اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ گزارا کریں اور سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, تو بالکل زندگی میں بڑی آسانی آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے بھی تو یہی کیا نا, لوگوں کو سمجھا, ان کی سائیکی کو سمجھا. انہوں نے صرف آ کے اپنا دین امپوز نہیں کر دیا. ہمارے جتنے اولیاء اللہ جو خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں, داتا صاحب آئے وہ ہجرت کر کے آئے, خواجہ صاحب ہجرت کر کے آئے, بابا فرید ہجرت کر کے آئے. بالکل وہ نان مسلم اسٹیٹس میں یا نان مسلم جگہوں پر انہوں نے اپنا قیام کیا, اور وہاں پہ آ کر انہوں نے کوئی ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں اسلام امپوز کیا نا. ان کے پاس تو اس طرح کی پاور تھی ہی نہیں, وہ تو بلکہ بادشاہوں سے پستے رہے اس ٹائم. لیکن انہوں نے لوگوں کی سائیکی کو سمجھا, انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ان کی لائکس اور ڈس لائکس ہیں. جی, تو وہ انہوں نے گنجائش پیدا کی, اور اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ دین کو بھی تھوڑا سا ڈھالا, اور پھر ان کو کہا کہ آؤ ہم نے تمہارے لیے یہ گنجائش پیدا کی, آ جاؤ. اور وہ پھر جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہوئے, اور اتنے پکے مسلمان ہوئے کہ وہ آگے آ کے تو ایک کوئی صابر کلیری بن جاتا ہے, کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے, اور وہ جو ایک چراغ سے چراغ جلے تھے وہ کئی چراغ جلاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ دوسرے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا فقدان ہے. آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ پیشنٹس چیک کرتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ جو آپ کو غلط نظر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ اکثر غلط ہوتا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی پرسیپشن کا ہی فرق. بالکل, ساری بات ہی پرسیپشن. بالکل بالکل یہی بات تو سمجھانی ہے لوگوں کو. اور بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ ایک بات کے اوپر اپنی ایک وہ رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس میں اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں. تو اسی پوڈ کاسٹ میں ہی میں یہ بات کروں گا کہ جتنے آپ کے اندر آپ فلیکسیبل ہیں نا, جتنی آپ کے مائنڈ فلیکسیبل ہے, جتنی آپ کی جو بلیفس ہیں وہ تھوڑے فلیکسیبل ہیں, اتنی زندگی آسان ہو. اور میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ اس میں یہ بھی میسج جانا چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ غلط ہیں تو اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں. تھوڑا سا حوصلہ یہ بھی پیدا کر لیں کہ ایکسیپٹ کر لیں. کوئی حضور نے فرمایا نا کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری شان گھٹتی ہے تو قیامت والے دن میرے سے لے لینا. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے.